السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ العظیم۔ آج حضرت مولانا لقمان صاحب نے جو دارالعلوم لوناواڈا کے مدرس ہیں، ان کے ذریعے سے شیخ الحدیث حضرت مولانا اسحاق صاحب، جن میں ہم دامت برکاتہم کہتے تھے، ان کی وفات حسرت آیات کی خبر سنائی گئی۔ 50 سال کا عرصہ لوناواڈا میں رہے ہیں اور دارالعلوم لوناواڈا کے چمن میں اپنی خوشبو بکھیرتے رہے ہیں، طلباء نظام کی علمی تشنگی اور پیاس بجھاتے رہے ہیں۔ آنند میں بھی پڑھایا ہے اور وڈالی میں بھی خدمت انجام دی ہے۔ 45 سال سے زیادہ کا عرصہ گزرا کہ حضرت شیخ مسند درس بخاری پر مامور تھے، جلوہ افروز تھے۔ اللہ نے بہترین صلاحیتیں عطا فرمائی تھیں، بڑے بڑے شاگرد علماء چھوڑے، جس میں حضرت مولانا اسماعیل گدروی صاحب دامت برکاتہم، اور اسی طرح مولانا محمد ابن سلیمان جھانجی رحمہ اللہ تعالی بھی ہیں۔ اطراف اور جوانب میں حضرت کے بیانات بھی رہتے تھے، نہایت خوش خلق تھے اور بہت ہی علمی شخصیت تھے۔ حضرت مولانا عبدالجبار صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ سے بخاری شریف پڑھی تھی اور درس نہایت مقبول رہتا تھا، طلباء کو بہت عزیز رکھتے تھے۔ اساتذہ کرام اور علماء کرام کے ساتھ بڑا اچھا سلوک رہتا تھا۔ اللہ نے خوش خلقی اور اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمایا تھا۔ نہایت سادہ زندگی گزاری اور اپنے آبائی وطن میں انتقال فرما گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی علمی خدمات جلیلہ کو قبول فرمائے اور بارگاہ عزتی میں اونچا مرتبہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام اور اعلیٰ علیین میں بہترین مقام عطا فرمائے اور نور سے آپ کی قبر مبارک کو بھر دے اور آپ کی خدمات عظیمہ کو اپنے فضل سے قبول فرمائے۔ سنا ہے کہ ایک بچی ہیں جو شادی شدہ ہیں، اللہ تعالیٰ مرحوم کا نعم البدل دارالعلوم کو عطا فرمائے۔ دارالعلوم کے اساتذہ حضرت کا بڑا احترام کرتے تھے، خود لوناواڈا کے احباب اور وہاں کے بسنے والے حضرت شیخ کو بہت پسند کرتے تھے، تعویذ علاج بھی کبھی کبھی دے دیتے تھے اور اللہ نے اس میں بھی ان کو ملکہ عطا فرمایا تھا۔ بڑی خوبیوں کے انسان تھے۔ 90 سال کے قریب اللہ تعالیٰ نے عمر عطا فرمائی۔ اچھی علمی، تدریسی اور بڑی کام کی زندگی لوگوں کے لیے ایک نمونے کے طور پر گزاری۔ اللہ تعالیٰ
مرحوم کی بے انتہا مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقامات عطا فرمائے۔ تمام شاگردوں کو اور متعلقین کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے۔ آخری وقت میں بھی میری ملاقات ہوئی ہے۔ حضرت جب میں جاتا تو بہت محبت سے پیش آتے تھے۔ لوگ کہتے تھے کہ اکثر بات نہیں کرتے کسی سے، کم سخن ہیں، کم گو ہیں، بہت کم بولتے ہیں اور زیادہ تر خاموشی اختیار کیے رہتے ہیں، لیکن جب بھی میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا، بیٹھ جاتے، مجھے اپنی چارپائی پر بٹھاتے اور بہت مزے سے باتیں کرتے۔ انتہائی محبت کا میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے سلوک فرماتے تھے، اور گجرات کے علماء میں میرے والد صاحب کا اکثر نام لیتے تھے کہ یہ حقیقت میں سچے عالم دین ہیں اور مخلص دینی خادم ہیں اور اللہ والے ہیں۔ اس لیے بندہ جب بھی حاضر ہوتا تو شفقتوں کا اور بڑی محبتوں کا معاملہ فرماتے، پھل منگواتے، چائے منگواتے، پلاتے تھے۔ وہاں کے اساتذہ کرام کو بھی اس بات کا احساس تھا کہ تیرے آنے پر بہت خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ جب میں دفتر میں جاتا تھا دارالعلوم میں حاضری کے موقع پر، تو جب صحت یاب تھے حضرت اور تندرست تھے تو خود دفتر میں تشریف لے آتے تھے اور بہت دلچسپی سے باتیں فرماتے تھے، اور لگاؤ ایک اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے عطا فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس محبت کو ہمارے لیے بھی نجات کا ذریعہ بنائے۔ دارالعلوم کو بڑا صدمہ پہنچا، وہاں کے علماء کو بڑا دکھ اور غم ہوا۔ چمن دارالعلوم کا یہ سرسبز پودا اور پھول جو ہے بکھر گیا۔ اللہ تعالیٰ دارالعلوم کو بھی اس کا نعم البدل عطا فرمائے اور مرحوم کی بے انتہا مغفرت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ راندیز سے رشید احمد اجمیری۔